میں کہاں ہوں؟ آصف میرا اسم ہے، میری ذات نہیں. خطابت میری صفت ہے، ذات نہیں. صفت ہمیشہ موصوف سے علیحدہ ہوتی ہے. میں خود کہاں ہوں؟ یہ میرا وجود ہے. میرا وہ میرا کہاں ہے؟ میری آنکھیں، میرا چہرہ، میرے ہاتھ، میری زبان، وہ میں کہاں ہے جس کا یہ سب کچھ ہے؟ آپ کہیں صاحب آپ کے اندر وہ بھی میری روح ہے. روح بھی ذات نہیں، میری. تو پھر میں کہاں ہوں؟ وجود بھی میرا ہے، روح بھی میری ہے. انسان مر جائے تو لوگ کہتے ہیں زید کی میت. زید کہاں ہے؟ وہ جس کی میت ہے وہ خود کہاں ہے؟ تو خدا نے انسان کو بنا کے اس کے وجود میں گم کر دیا. خدا نے کہا میرے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے تیرے اندر تیری ذات. جب تجھے تو مل جائے سمجھ لینا تو نے مجھے پا لیا. اب میں نے آپ کے سامنے بات واضح کر دی، اپنی مثال دی ہے. میرا وجود ہے، میری آنکھیں ہیں، میرا چہرہ ہے، میری زبان ہے، میری روح ہے. تو میں کہاں ہوں؟ اب آپ میں سے کسی صاحب نے چاہا کہ وہ مجھ تک پہنچے. پہنچنا میرے وجود تک نہیں تھا، مجھ تک تھا. لیکن اس نے میرے وجود کو پایا. جس نے وجود پا لیا اس نے مجھے پا لیا. اس لیے وجود تھا میری ذات کا مظہر. وجود نے مجھے منوایا، وجود نے میرے ہونے کی دلیل قائم کی. جس نے میری ناراضگی دیکھنی تھی اس نے میرا چہرہ دیکھا. جس نے مجھے ملنا تھا اس نے میرا ہاتھ دیکھا. خدا نے کہا مجھے بھی سجدوں میں تلاش کرنے سے پہلے پہچانو وجہ اللہ کسے کہتے ہیں، عین اللہ کسے. اگر تم نے پا لیا کہ ہم یہ ہیں اللہ کے مظہر، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تم نے مظہر پا لیا تو تم نے ذات کو پا لیا. میں بار بار مثال دے رہا ہوں تاکہ نوجوان جن کا تعلق کالجز یونیورسٹیز کے ساتھ ہے وہ بات کو بہتر سمجھیں. پانی دو گیسوں کے مجموعے کا نام ہے، ہائیڈروجن پلس آکسیجن. یہ دونوں ملتی ہیں تو پانی کو وجود دیتی ہیں. وہ دونوں نظر پانی آ رہا ہے، پیاس پانی نے بجھائی، لیکن پانی کو وجود ان دو نے دیا تھا جو نظر نہیں آ رہی تھی. جس نے پانی کو مانا اس نے ان کو بھی مان لیا، اس لیے پانی تھا ان کا مظہر. خدا نے کہا میں مطمئن ہوں درود آل محمد میں پڑھو، راضی میں ہو جاتا. محبت آل محمد، محبت آل محمد سے کرو، میں راضی ہو جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے اللہم صلی علی محمد. میں راضی کیوں ہو جاتا ہوں؟ میں مطمئن اس لیے ہو جاتا ہوں کہ تم نے مظہر کو مان لیا. ذات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، مظہر کو تسلیم کرنا، ذات کو تسلیم کرنا. کیونکہ مظہر ہیں اللہ، ذات ہے اللہ. ہم عبادت کی نیت کرتے ہیں کہ ہم تیرے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. ہمیں چاہیے قربت اللہ کی، کیونکہ ہم یہاں تک جا کے رک جائیں گے، کیونکہ وہاں ہم نہیں جا سکتے. ہم نے اپنے اعمال صرف انہیں دینے ہیں، آگے انہوں نے پہنچانا. وہ بھی اپنی نعمتیں انہیں دیتا ہے. یہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں. ہمیں اسکول کالج میں پڑھاتا ٹیچر ہے، امتحان بھی پھر ٹیچر ہی لیتا ہے. وزیر تعلیم نہ پڑھانے آتا ہے نہ امتحان لینے آتا ہے. وہ اپنے سیکریٹریٹ میں اپنے آفس میں مطمئن ہو کے بیٹھا رہتا ہے. اس سے صرف رزلٹ جاتا ہے کہ اتنے پرسنٹ پاس ہو گئے ہیں، اتنے فیل ہو گئے ہیں. ہمیں پڑھانے بھی 14 آئے تھے، قیامت کو امتحان بھی 14 نے لینا ہے. اللہ کو صرف نتیجہ جانا ہے، اتنے جنت میں چلے گا، اتنے جہنم میں چلے گا. عقیدہ توحید بہتر کرنے سے پہلے اللہ والا عقیدہ بہتر کرو.
ڈائریکٹ اس تک تو کوئی رستہ جاتا ہی نہیں. دکھائی وہ نہیں دے گا، نظر وہ نہیں آئے گا، سنائی وہ نہیں دے گا. اور سادہ مثال دے دیتا ہوں تاکہ مجھ جیسے احباب سمجھ سکے. میں پولیس والے کی مثال تو تفصیل سے نہیں دے سکتا. آسان سے آسان میں کوشش کر رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ امام بارگاہ کی حدود میں، یہ مسجد کی حدود ہے، اس کے اندر یہ لائٹیں جل رہی ہیں. ان لائٹوں نے ہمیں روشنی دی ہوئی ہے، ہم فائدہ ان سے لے رہے ہیں، جبکہ یہ خود روشن نہیں ہے. ان کے پیچھے کی پاور ہے جس نے انہیں روشن کیا، وہ چھپی ہوئی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی. نظر یہ آ رہی ہے، یہ ہے اس کی مظہر. تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا ٹوٹ تو نہیں گئی، ہر کوئی پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی. اس کا مطلب ہے کہ مظہر خاموش ہو جائے تو پیچھے سے طاقت بھی چلی جاتی ہے. علی اللہ کا مظہر ہے، علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا جاتا. مظہر کو مانو تو اس کا مطلب ہے تم نے ذات کو ماننا. مظہر کو ماننا ذات کو ماننا. امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، بادشاہ کی صحت و سلامتی کے لیے، وقت کے امام کی سلامتی ہو. اس کا مطلب مظہر ہے تو ذات ہے، ذات مظہر کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. چلو اسی مثال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتے ہیں. جب یہ بجلی ہم تک آتی ہے تو یہ ڈائریکٹ نہیں آتی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پاور وولٹیج زیادہ ہوتے ہیں. درمیان میں ایک آلہ نصب کیا جاتا ہے جسے ٹرانسفارمر کہتے ہیں. کوئی الیکٹریکل انجینئر بیٹھا ہو، کوئی وابڈا کا اہلکار بیٹھا ہو تو میری تائید کرے گا. اس ٹرانسفارمر کا کام کیا ہے؟ وہ اس کے پاورز کو ٹھنڈا کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر یہ سیدھی چلی گئی سب کو جلا دے گی. موسیٰ کے ساتھیوں نے بھی سیدھا دیکھنے کی خواہش کی تھی. جل گئے سارے. کاش موسیٰ ہی پہ یقین کر لیتے، مظہر جو بول رہا تھا تو مان لیتے. انہوں نے کہا نہیں، تو نکل درمیان سے، اسے آنے دے. اگر وہ سیدھی آئے تو سارے جل جائیں گے. ٹرانسفارمر کا کام کیا ہے؟ اس کے وولٹیج کو ٹھنڈا کرنا، اتنا ٹھنڈا کرنا، آگے اتنا پہنچانا جتنی ضرورت ہے. دین میں حجت کا کام بھی یہی ہے. یہ اللہ سے پوری طاقت لیتے ہیں، مخلوق کو پوری نہیں دیتے، اتنی دیتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے. ایک بھی سوئچ میں زیادہ وولٹیج آ جائے، جو چیز بھی لگی ہوگی فوراً چل جائے گی. کیوں؟ ضرورت سے زیادہ آ گیا، ظرف چھوٹا تھا، حقیقت زیادہ آ گئی. علی فرماتے اس لیے میں اپنی محبت بھی ظرفوں کے مطابق دیتا ہوں. اب میں سطر پڑھوں. سطر پڑھنے سے پہلے میں اس چہرے کی تلاش کر رہا ہوں جو مجھے سطر کی پوری قیمت ادا کر دے. ایک سوئچ میں زیادہ وولٹیج آ جائے تو وہ سوئچ جل جاتا ہے. ایک کم ظرف کے آگے زیادہ فضیلت علی آئے، اس کا چہرہ بھی جل جاتا. ظرف چھوٹا تھا، فضیلت زیادہ پڑھ دی گئی. ظرف اس قابل نہیں تھا، برتن چھوٹا تھا. یہ وسیلہ ہے. کون کم بخت ہے جو انہیں اللہ سمجھتا ہے؟ کون بدبخت ہے جو انہیں اللہ سمجھے؟ یہ اللہ ہیں، یہ اللہ منوا رہے ہیں. یہ اللہ منواتے ہیں، یہ بندوں کو اللہ سے ملواتے ہیں. مرد آباد.
بے یہ اللہ ہیں. گفتگو کی سنجیدگی کو مد نظر رکھیے گا. موضوع انتہائی حساس اور بہتر میں نے آپ کے سامنے. یہ اللہ کی منزل پہ ہے. یہ ہمیں اللہ تک پہنچا. کیونکہ منطق کا قانون ہے, فلسفہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے, علم الکلام بھی اسے مانتا ہے, ضدیں کبھی ایک نہیں ہوتی. آگ پانی, سورج چاند, دن رات, مشرق مغرب, مومن منافق, ضدیں ہیں نا, ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوں گی. یہ اس کو پورے جتنے علوم اس وقت دنیا میں رائج ہیں انہوں نے مانا, ضدیں ایک نہیں ہوتی. اب اللہ اور بندہ ضد ہیں, کیونکہ وہ خالق, یہ وہ معبود, یہ عبد. وہ اتنا پاک ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ کب سے پاک ہے, کب تک پاک ہے, کس چیز سے پاک ہے. ہم ناپاک ہیں. یعنی کہ کوئی بھی چیز مطابقت کر ہی نہیں رہی. ملنا دونوں کو ہے. یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ملوں, آخری موڑ آ گیا اور یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں. جو جہاں سے بات شروع کی تھی پرکار کی طرح گھوم کے وہیں آ گئے. انسان چاہتا ہے عبادت میں اللہ سے ملاقات کرنا. کیسے ملے؟ ضد ہے, مل نہیں سکتا. اس سے ملاقات کرنے کے لیے ضد کے قانون کو توڑنا پڑے گا. اب ضد کے قانون کو توڑنے کے لیے جہاں پانی اور آگ, دیکھیں سردی کا موسم ہے, مثال دے دیتا ہوں, پانی اور آگ ضد ہیں, دونوں ایک نہیں ہو, ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. لیکن انسان کے شعور نے بار بار اسے جھنجھوڑا کہ اسے گرم پانی چاہیے, پانی کو گرم کرنے کے لیے آگ چاہیے. دونوں ضدیں ہیں, ایک نہیں ہو سکتی. اس نے علم کے قانون کو توڑا شعور پہ, کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ضرورت تھی, اس نے شعور سے ایک نیا باب کھولا. اس نے برتن میں لیا پانی, نیچے جلائی آگ. آگ کا پورا اثر پانی کو پہنچا. دونوں ضدیں ایک ہو گئی کیونکہ درمیان میں برتن وسیلہ تھا. اب اسے سادہ مثال میں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں؟ درمیان میں تھا برتن وسیلہ, اور وسیلہ اتنا امین تھا کہ اس نے آگ کی پوری حدت پانی تک پہنچائی. اس نے پانی کو آگ نہیں ہونے دیا, آگ کو پانی نہیں ہونے دیا. اس لیے درمیان میں برتن دا وسیلہ. اس لیے اللہ نے کہا مجھ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ان کو رکھنا. یہ تجھے مجھ نہیں ہونے دیں گے, مجھے تم نہیں ہونے دیں گے. یہ درمیان میں رہیں گے. میں لاہور میں مریم آباد مسجد میں تقریر کر کے چلا جاؤں, پھر میں 2 4 6 دن بعد لاہور پہنچوں, کوئی صاحب مجلس سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے, وہ کہے سرکار آپ نے تقریر کی تھی مسجد مریم میں, آپ نے کہا تھا پانی اور آگ ضدیں ہیں, ایک ہو سکتی ہے درمیان میں برتن وسیلہ ہو. آپ کی گفتگو ختم ہوئی, ہم ٹھوک کر چلے گئے. ہم وہاں سے لے گئے ایک 500 روپے کا پلاسٹک کا ٹب, ہم نے اس میں رکھا پانی, نیچے جلائی آگ. نہ آگ بچی, نہ پانی بچا, نہ برتن بچا. میں تب کہوں گا آپ نے تقریر پوری نہیں سنی. میں نے یہ بھی کہا تھا وسیلہ جب بھی بنانا اچھی جنس کا بنانا, پوری جنس کا بناؤ گے خود بھی جلے گا, تمہیں بھی جلائے. برتن ایسا ہو جو آگ کے اثر کو برداشت کر سکے. برتن قابل ہی نہ ہو کہ وہ خود آگ کا اثر برداشت کر سکے, جو خود کہیں کہ اگر میں کبھی بھٹکوں مجھے سیدھا کر دینا. کوئی کہے کہ مجھ میں شرک چونٹی کی چال چلتا ہے, وہ ہمیں اللہ منوائیں گے. اللہ وہ منوائیں گے جن سے بندے پوچھیں اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے, تو وہ کہیں ہم. جنہیں اللہ نفس اللہ کہے, جنہیں اللہ عین اللہ کہے, جنہیں اللہ ید اللہ کہے,
اللہ تک پہنچنے کی کوشش کا نام ہے اللہ. اور جب آپ اللہ کی منزل پہ آ جاتے ہیں، جب آپ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر میں اپنا آزمودہ اور مجرب ترین نسخہ بتانے لگا ہوں. جب آپ اللہ کو مان لیتے ہیں تو یہ سب سے پہلا کرم یہ کرتے ہیں، یہ آپ سے خواہشات کو ختم کر لیتے ہیں. اللہ کو مانو گے تو جنت کی خواہش چلی جائے گی. جنت کی خواہش ان کے پاس ہے جو فقط اللہ کی طرف جا رہے ہیں. جو اللہ پہ آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اللہ تک پہنچ گئے تو یہی تو جنت ہے. نہیں 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 نہیں، بات جیسے میں چاہتا تھا ویسے کھلی نہیں. میں چاہتا تھا کہ معرفت کا یہی زینہ اتنا آسان ہو جاتا، لیکن شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی ہے تو میں اگلے زینے میں چلا جاتا ہوں. اللہ پہ آ کے رک جانا چاہیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہر ایک نعمت منسوب ہو جاتی ہے. شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے کہا تھا اگر جنت کی خاطر میرے ساتھ آئے ہو تو جاؤ اپنے اپنے گھروں کے واپس چلے جاؤ. جب حسین نے چراغ روشن کیا تو 72 کی آواز آئی، ہم اللہ ڈھونڈنے نہیں آئے، اللہ ڈھونڈنے